نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے محترم دینی بھائیوں، دنیا اور آخرت میں اللہ کے تقرب اور کامیابی کے لیے بنیادی شرط دو چیزیں ہیں. ایک ایمان، دوسرے عمل صالح. جس انسان کی زندگی صحیح عقیدے اور سنت والے اعمال سے مزین ہوگی، ایسا انسان دنیا میں اللہ کی محبت اور آخرت میں اللہ کی جنت کا حقدار بنے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے صحیح عقیدے کی بنیاد پر اور اتباع سنت کی بنیاد پر اس سے محبت کرے گا، اور آخرت میں ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بنے گا. آخرت کی کامیابی کے لیے صرف نیک اعمال کر لینا کافی نہیں ہے. نمازیں پڑھ لی، صدقات کر لیے، حج اور عمرہ کر لیا، دنیوی اعتبار سے غربا فقراء کی مدد کر دی. بہت سارے لوگوں کے نزدیک نیکی کا لفظ جب آتا ہے تو یہی چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں. ذکر و اذکار، تلاوت اور اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں جو عبادتی اعمال ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہی ہے. بلا شبہ یہ بھی دین ہے. ذکر کرنا بھی دین ہے، تلاوت کرنا بھی دین ہے، نماز اور روزہ اور اسی طرح سے دوسرے اعمال یہ بھی دین ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز صحیح عقیدہ ہے. ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز ایمان ہے. ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو، اس میں یقین ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اس میں انکار کا کوئی شائبہ نہ ہو، ذرا سا بھی انکار نہ ہو. ایسا ایمان اگر آدمی کے پاس ہے تو یہ سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. ایمان بھی ایک عمل ہے. اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول، سب سے بہترین عمل کون سا، سب سے افضل عمل کیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا. معلوم ہوا کہ ایمان بھی ایک نیکی ہے، بلکہ ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے. بلکہ ایمان ایک ایسی نیکی ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو اور باقی ساری نیکیاں ہوں تو اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان لازم ہے. بغیر ایمان کے نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں. ویسے ہی جیسے بے وضو آدمی چاہے 1000 رکعتیں پڑھ لیں، ایسا انسان اگر اس کا وضو ہی نہیں ہے، بغیر وضو کی وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، چاہے وہ سنت کے مطابق نماز پڑھے، لیکن نماز کی قبولیت کے لیے طہارت کی، وضو کی جو شرط تھی اس نے پوری نہیں کی، تو ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کو شرط کہتے ہیں.
کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، کنڈیشن ہوتی جس کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان ساری نیکیوں کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ مرد ہوگا یا عورت ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے، کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد عمل کرے عورت عمل کرے، ہونا یہ چاہیے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو مومن ہونا چاہیے۔ وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک عمدہ زندگی دنیا میں دیں گے، ایسی زندگی جو اللہ کے ساتھ تعلق والی ہوگی، اور اللہ کے تعلق کی بنا پر جو دل کے اندر خیر آتی ہے وہ خیر ملے گی، یقین، سکون، اطمینان اور قناعت، اور اس طرح کی جتنی شکر گزاری، وہ سارے قلبی اوصاف جو انسان کے دل کو ملتے ہیں، جس سے انسان کی زندگی دنیاوی کمیوں کے باوجود بھی سکون والی بنتی ہے، کہ جس میں انسان کی چیزوں کی کمی اس کے دل کو خراب نہیں کرتی ہے، اس کے سکون کو خراب نہیں کرتی ہے، ایسی زندگی اس کو ہم دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ دنیا میں ہوگا، شرح صدر اس کو عطا کریں گے، چاہے کیسے بھی حالات اس کے ہوں، اندر اس کے سکون رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر بھی ان کو آخرت میں عطا کریں گے، دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں بہترین انعام اور اجر۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی ملے، لیکن بہت بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ پیسہ، عہدہ، دنیا کی شہرت، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ خوشی کو اور لذت کو ایک سمجھ لیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی اس کی ہوتی ہے۔ وہ آرام کو اور سکون کو ایک سمجھ لیتا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے آرام کی چیزیں آتی ہیں لیکن اس کو سکون نہیں ملتا، لذت کی چیزیں آتی ہیں لیکن خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، چیزیں لذت، پلیجر الگ ہے اور ہیپینس الگ ہے، تو لذت کی چیزیں جمع کر لیتا، دنیا بھر کی سب امپورٹڈ، لیکن وہ خوشی کو امپورٹ نہیں کر پاتا ہے۔ وہ آرام کی ساری چیزیں جمع کر لیتا ہے، اچھے گدے، اچھے قالین، اچھا گھر، اچھی پنکھا، اے سی سے لے کے ساری آرام کی چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن آرام کی چیزیں سکون اس کو نہیں دے پاتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، چٹائی پر سونے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بوریے پر سونے والے کہ اٹھ کے بیٹھیں، اگر تو قمیص نہ ہو تو بدن پر نشان پڑ جائیں، گھر میں نماز پڑھیں تو بیوی کو پاؤں سمیٹنے پڑیں سجدہ کرنے کے لیے، گھر میں ایک کے بعد ایک مہینہ گزر جائے اور اس گھر میں چولہا نہ جلے، دو کالی چیزوں پر گزارا ہو، کھجور اور پانی پر، لیکن وہی نبی ہے جو اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ بیوی حیض کی حالت میں ہے، برتن سے پانی پی کر وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہے، اور آپ محبت سے وہیں سے پی رہے ہیں جہاں سے میری پیاری بیوی نے پیا ہے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سفر میں ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، بیوی کہہ رہی کہ ہائے میرا سر، تو آپ بھی کہہ رہے واہ رأسا، میرا ہائے میرا سر، آپس کی محبت سے، ساری دنیا کی پریشانیوں کے باوجود بھی اندر کا سکون، سارے دکھ کے باوجود بھی اس کو جھیلنے کی طاقت، سارے پریشانیوں کے باوجود بھی ان سے ڈیل کرنے کی استعداد، یہ حیات طیبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
ایمان اور عمل کی بنیاد پر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں چیزیں جمع کرنے کی بجائے اوصاف جگہ جمع کرنا چاہیے، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راضی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور انہی اوصاف میں سے ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے عمل صالح۔ ایمان کے تعلق سے ہم نے دیکھا، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں الاصول الثلاثہ، جس میں دین کی 3 بنیادی باتیں ہیں اور 3 سوالات جو قبر میں پوچھے جانے والے ہیں، جو انسان کے عقیدے ہی سے متعلق ہیں، جو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون۔ اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اللہ کو پہچانا کہ نہیں، اپنے دین کو پہچانا کہ نہیں، اپنے نبی کو پہچانا کہ نہیں، یہ 3 پہچان اگر انسان کو ہو جائے، قبر میں اس کا پہلا مرحلہ حل ہو گیا۔ دنیا میں یہ ہم کو کرنا ہے، اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ یہ کامیابی کی شروعات ہے۔ نہیں تو انسان چاہے دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہاں پریشان ہوگا اور وہاں سے عذاب کی شروعات ہوگی۔ تو چاہے مالدار ہو، دنیا کا بڑا بادشاہ ہو، کروڑ پتی ہو، صحت مند ہو، بڑا سیاستداں ہو، بڑی ڈگری والا ہو، اگر یہ اس کے پاس نہیں ہے، ناکام ہے۔ مصیبت کی شروعات یہاں سے ہوگی۔ غریب آدمی ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، گورا نہیں کالا ہے، افریقی ہے اور فقر و فاقے میں ہے، اور کیسا بھی آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کماتا بھی نہیں ہو، لیکن اس کے پاس یہ سوالوں کے جوابات ہیں، اس کے پاس کامیاب آدمی ہے، فٹافٹ وہ جواب دے دے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں بسا ہوا ہے، یہ اس کو ڈھونڈ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی زندگی اس کے مطابق تھی، اس کے پاس اللہ کی معرفت تھی، اس کے پاس دین کی معرفت تھی، دین کو اس نے سینے سے لگا کے رکھا تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کو اپنے دل میں بسا کے رکھا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی سنتوں میں رات دن کروڑ بدلتا تھا۔ اس کو کیا پریشانی ہو، پوچھتے ہی جواب دے گا، اور وہاں سے اس کی کامیابی شروع ہوگی۔ یہ جمع کرنا اصل کامیابی ہے، یہ جمع کرنا اصل کامیابی ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے ہم نہیں چلے کہ لوگ کس طرف دوڑ رہے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھیں۔ کوئی دنیا میں مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا میں سیاست کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دنیا میں کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو کہاں دوڑنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہاں دوڑنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ہماری دوڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس رب کی مغفرت کی طرف دوڑو کہ وہ تمہاری مغفرت کر دے، تمہارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ کر دے، تمہاری زندگی میں جو کمیاں رہ گئی تھیں ان کا تدارک کر دے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وسیع ترین جنت ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے، بڑی جنت ہے، اتنی بڑی کہ سب جنتی جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈالے گا، اس کو بسانے کے لیے، جنت کو آباد کرنے کے لیے اپنی طرف سے ڈالے گا، تاکہ جنت میں چہل پہل رہے اور وہ لوگ جائیں اپنی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے توفیق دے کے ان کو ڈالے گا جنت میں۔ اتنی بڑی جنت ہے، اتنی وسیع ہے، کبھی اس میں تنگی نہیں ہوگی، کبھی اس میں رہنے کے لیے کمی نہیں رہے گی کہ جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ہر ایک کے لیے محل، نہریں، باغات، کھانے اور لباس اور جوانی، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، کمی نہیں،
اکتاہٹ نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں پہ، سب خوشی، سب راضی رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، دونوں طرف سے رضامندی ہوگی. اللہ ان کے عمل سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی عطا سے راضی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے راضی ہو جائیں گے. یہ کامیابی ہے. 4 دن کی زندگی میں دنیا پا لینا، عہدہ پا لینا، یہاں پہ عزت پا لینا، ڈگری پا لینا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے. اگر دین کے ساتھ ہے تو اچھی بات، لیکن دین کے بغیر ہے بے قیمت ہے. دین کے بغیر ہے بے قیمت. اور دین میں سب سے اہم ترین چیز ایمان. ایمان نہیں تو دین بھی نہیں. ایمان ہی نہیں تو کاہے کا دین؟ صحیح عقیدہ نہیں تو کیا دین ہے؟ لہٰذا دین زندگی میں ہونا چاہیے، اور دین میں ایمان پختہ ہونا چاہیے. کچا ایمان نہیں ہونا، مضبوط ایمان ہونا. اسی لیے ایک آدمی مانے کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ مانے کہ پوری کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، فرشتے اس کے بندے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ کے حکموں کا نفاذ کرتے ہیں پوری کائنات میں. بارش برسنا، زندگیوں کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، اور فقر فاقہ، مالداری، حفاظت سے لے کے نیکیاں لکھنا، سارے اعمال فرشتے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، یقین رکھے سارے برحق تھے. کتابوں کو نازل کیا، ساری کتابیں برحق تھیں، چاہے ہم کو نہ معلوم ہو، نہیں معلوم ہو، نبیوں کا، کتابوں کا. اللہ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اچھا جی اچھی زندگی ملے گی دنیا میں، اچھا جی اس سے اچھی زندگی دوں گا آخرت میں. لیکن وہاں حساب ہوگا، حساب کے بعد ملے گا جو بھی. اگر حساب میں فیل ہو گیا، ناکام، جہنم، اگر اللہ معاف نہ کرے. اور اگر حساب میں تو کامیاب ہو گیا، تیری زندگی اچھی نکل آئی، جنت ہمیشہ ہمیشہ کی، کبھی نہیں نکالا جائے گا اس میں سے. آخرت کی زندگی پر ایمان. اور اس میں آخری رکن ہے تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان. اسی لیے حدیث میں، حدیث جبریل میں ہے کہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تو تقدیر پر ایمان لے آئے، اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر، اس کی خیر اور اس کی شر پر، کہ دنیا میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری، کبھی خوشی ہے، کبھی غم، کبھی مالداری، کبھی فقر و فاقہ، کبھی سکون ہے تو کبھی پریشانی. دنیا میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ان دونوں حالات کو اللہ پیدا کرتا ہے. ساری خیر اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے دنیا میں جو بھی حالات ڈالتا ہے، راحت و تکلیف کے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اس پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے. آج ہم اسی تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے کہ ایمان کے ارکان میں 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان. یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے. ان میں سے آخری رکن ہے تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان. کتاب الاصول الثلاثہ میں، یا ثلاثۃ الاصول و ادلتھا میں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ تقدیر کی دلیل کیا ہے. ایمان کے 5 ارکان کی دلیل دی، جس کو ہم نے پچھلے درس میں دیکھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس آیت کی تفسیر میں. اور پھر اس کے بعد ایک اور آیت ذکر کی جو سورۃ القمر کی آیت ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا اندازہ، کیا، کتنا، کیسا ہونا چاہیے،
اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے اس کے حساب سے بنایا، ہم سے پوچھا نہیں، نہ ہم سے رائے لی، نہ فرشتوں سے لی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کیا کرنا چاہیے، کیا کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلوقات کو پیدا کیا وہاں کہیں کوئی غلطی نہیں ہے۔ مچھلیوں کو تیرنے کے لیے بالکل مناسب بنایا، پرندوں کو اڑنے کے لیے بالکل مناسب بنایا، زمین پر جانداروں کو علاقوں کے اعتبار سے، اونٹ کو اونٹ کے حساب سے، ہرن کو ہرن کے حساب سے، اور اسی طرح سے چونٹیوں کو چونٹیوں کے حساب سے، شہد کی مکھی کو اس کے حساب سے، اور برفیلے علاقوں کے اندر وہاں پر جو بھی جانور ہوتے ہیں ان کو ان کے حساب سے جیسا بنانا تھا بنایا۔ پانی کی مخلوق، زمین کی مخلوق اور ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات، ہر چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا۔ یہ اللہ کا اندازہ ہے، اور ہر مخلوق کے لیے اللہ نے ایک اندازہ رکھا، کتنا جیے گا، کیسا اس کا عمل ہوگا، کیسی اس کی صفات ہوں گی، جس کو جیسا چاہا اللہ نے ڈھال دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس علاقے میں چاہا ڈالا، جس زبان کا بولنے والا تھا بنایا، جیسے چاہے اوصاف دیے، کسی کو عقل مند بنا دیا، کسی کو صحت مند بنا دیا، کسی کو رحم دل بنا دیا، کسی کو کچھ اور اوصاف دیے، ہر انسان کو الگ بنایا، اس نے بنایا، اس نے بنایا، جیسا چاہا بنا دیا اور اس پر ذمہ داری ڈالی، اب جیسا تو ہے اس میں تیرا امتحان، اگر لنگڑا ہے اس کے حساب سے، اگر اندھا ہے اس کے حساب سے، غریب ہے اس کے حساب سے، مالدار ہے اس کے حساب سے، جیسا اس کا ماحول ہے اس کے حساب سے اس کا امتحان ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے، اور پھر مسلسل زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتے، انسان ان سے بھاگ نہیں سکتا ہے، جس دائرے میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اس سے فرار نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، اور ہر ایک کا امتحان ہے، امیر کا امیری میں، غریب کا غریبی میں، صحت مند کا صحت مندی میں، اور بیمار کا بیماری میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ باقی سب غلط ہیں ہم اچھے ہیں، نہیں، جو جہاں ہے اس کا امتحان ہے، جو جہاں ہے ہر ایک امتحان ہے، آخرت میں اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو تقدیر کو ماننا بھی ایمان میں ہے، یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز بھی تقدیر سے باہر نہیں، ہر مخلوق تقدیر کے دائرے میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قولہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ قال خلق اللہ الخلق كلهم بقدر، اللہ نے تمام مخلوقات کو تقدیر کی بنا پر پیدا کیا، وخلق لهم الخیر والشر بقدر، اور ان کے لیے خیر اور شر کو پیدا کیا ان کے لیے تقدیر سے۔ ہر انسان پر جو اچھے برے حالات آتے ہیں یہ اللہ کی تقدیر سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں زلزلوں کی صورت میں ہو، بارش کی صورت میں ہو، طوفان سیلاب کی صورت میں ہو، یا پھر اچھے حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تقدیر کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان اگر تقدیر کو مانے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے 4 مراتب اس کے ذکر کیے ہیں، جن میں 2 کی جوڑی سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ علم و کتابت اور مشیت و تخلیق۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور جو جانتا ہے اس نے لکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو 4 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ایک علم، اور دوسرے کتابت، جاننا اور جانے ہوئے کو لکھ دینا، دوسرے اور 2 چیزیں ان کی جوڑی ہے، چاہنا اور پیدا کرنا۔ یہ 4 چیزیں جن کا جاننا، جن کا ماننا تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، نہ علاقے اور جگہ کے اعتبار سے،
نہ زمانے کے اعتبار سے، پچھلا اگلا ابھی کا سب اللہ کو معلوم، اور کھلا چھپا سب اللہ کو معلوم، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ایک کتاب میں لکھ دی ہیں، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے، سب کچھ لکھ دیا، اتنا پکا ہے کہ سب لکھا جا چکا ہے اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں، سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہ جانے تو یہ نقص ہے، اللہ جانتا ہے تو جانا اور لکھا۔ باقی دو چیزیں کیا رہ گئیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا انسان کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا کائنات کو بنا دیا، اللہ نے چاہا دنیا میں مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے، کبھی چاہتا ہے زلزلے لاتا ہے، کبھی کسی کو خوشی دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو راحت، کسی کو تکلیف۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہماری چاہت کے حساب سے ہوتا نہیں، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کی چاہت کے خلاف کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کی چاہت کے پورا ہونے میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی ہے۔ وہ قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، ایسا نہیں کہ کسی اور نے کچھ پیدا کیا ہے۔ جیسے بعض لوگ چین میں یا اس طرح کی جاپان میں لوگ مانتے ہیں ایک شر کا خالق ہوتا ہے اور ایک خیر کا خالق ہوتا ہے، ایک اچھا ایک برا، جس نے شر پیدا کیا وہ برا، جس نے اچھا پیدا کیا وہ اچھا۔ تو وہ دو خالق کو مانتے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا آتا ہے نا اس طرح سے، ایک سرکل کے اندر ہوتا ہے کہ اس طرح سے بنتا ہے، تو سفید کالا، تو بولتے ہیں شر کا خالق کالا اور خیر کا خالق سفید، تو دو خالق بولتے ہیں کہ گاڈ برا نہیں پیدا کر سکتا، تو دو گاڈ ہو گئے، پھر دو خالق ہو گئے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ساری چیزیں جو خیر ہوں یا شر ہوں، بیماری ہو یا صحت ہو، دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن ان کے پیدا کرنے میں شر نہیں ہے، کیونکہ اس نے خیر کی بنیاد پر اس کو پیدا کیا ہے۔ بیماری بھی اور صحت بھی، دونوں کا پیدا کرنا خیر ہے، امتحان کے لیے، تو امتحان کی مصلحت خیر ہے، اس کے لیے اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا اور خیر کو بھی پیدا کیا۔ تو فی نفسی ہی اس کا پیدا کرنا شر نہیں ہے، وہ شر ہے، وہ تمہاری نسبت سے شر ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں۔ کانٹا چبھنا تمہاری نسبت سے شر ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے تم کو آزمائیں، آزمائش خیر ہے، امتحان ہونا تمہارا خیر ہے، تو اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، ہاں تمہارے لیے وہ چیز نقصان والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں چیزوں کو۔ جب تک کہ اللہ چاہتا نہیں کچھ ہوتا نہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کچھ پیدا نہیں کرتا وہ پیدا ہوتا نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی اور خالق ہو، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کسی کی مشیت نہیں چلتی کائنات میں۔ مخلوق کو اللہ نے مشیت دی ہے، اس کی اپنی چاہت ہے لیکن لمیٹڈ ہے، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے۔ مخلوق بناتا، گھر بناتا، گاڑی بناتا، کپڑے بناتا اور بہت کچھ مشینیں بناتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے اور اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بناتا، تو اصلاً اس کا بھی اور ان چیزوں کا بھی اور اس کی صلاحیتوں کا بھی پیدا کرنے والا کون؟ تو اس کا آؤٹ پٹ بھی ایک اعتبار سے اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور یہ چیزیں بنا رہا، اور وہ چیزیں اپنی طرف سے نہیں لا رہا، اس کی سوچنے کی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب اس پر ہے کہ وہ صحیح سوچتا ہے کہ غلط سوچتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اب اس پر ہے کہ اس سے صحیح کام کرتا کہ غلط کام کرتا، اس کو ارادہ دیا ہے اللہ نے، ذمہ دار وہ ہے،
ذمہ دار اس ارادے کا وہ ہے. اس بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ وہ اچھا تھا کہ وہ برا تھا، کیونکہ چنا اس نے ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا نا شکرہ بن کے جیے. تو اللہ نے چننا انسان پہ ڈالا، انتخاب اس کا ہے. لیکن انتخاب کی صلاحیت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. اور پھر انتخاب کے بعد چلنے کی صلاحیت اور طاقت کون دیتا؟ اللہ. تو اس کی سوچنے کی، بولنے کی اور کرنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اس لیے اس سے نکلنے والے سارے افکار و اعمال بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے، کیونکہ اللہ اگر یہ نہیں دیتا تو یہ نہیں کرتا. وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے. یہ چار چیزیں ماننا تقدیر ہے: اللہ کا علم، اس کا کامل علم، اور اللہ تعالیٰ کا لکھنا، اس کی کتابت، اور اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا، اور اللہ رب العالمین کی تخلیق کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ چار چیزیں ماننے کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے. ہم ایک دو جگہ دیکھیں گے تاکہ بات واضح ہو. سورۃ الحج میں آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اللہ جانتا ہے. کیا تجھ کو معلوم نہیں؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے کہ ساری چیزیں لکھ دینا. آپ سوچیں، آپ ہی دن میں جو کرتے ہیں اس کو لکھنا شروع کر دیں، کتنا مشکل ہو جائے گا. ہر چیز کا لکھنا بہت مشکل ہے. کتنی بار پلک جھپکا، کتنی سانسیں لی میں نے، ہاں کتنے جملے میں نے کہے، لکھ سکتے؟ کتنے قدم میں چلا، وہ تو آپ کا موبائل اندازاً کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن آپ اگر کرنا شروع کر دیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں. صرف اتنا ہی گننا کتنا مشکل ہے. اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، اللہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب جانتا ہے، سب جانتا ہے. تعجب ہوگا انسان کو. کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، سب جانتا ہے، سب لکھ دیا ہے اور اللہ پر بہت آسان ہے. تو یہاں پر دو چیزیں آئیں، جاننا اور لکھنا. سب کچھ جانتا ہے اور اس کو کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کتاب میں لکھ دیا ہے. تو علم اور کتابت ایک ہی آیت میں جوڑی کے ساتھ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اور ایک آیت ہے سورہ الانعام آیت نمبر 59، اس میں بھی دونوں چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے جوڑی کے ساتھ میں. کیا کہا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. معلوم ہے کہ اس میں اللہ کی خصوصیت ہے اور کوئی نہیں جانتا. نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی اور مخلوق، کوئی نہیں جانتا. نہ بابا. اولیاء کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں لوگ؟ نہیں. لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے پاس غیب کی کنجیاں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ بر میں کیا ہے اور بحر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے زمین پر، اور تری میں کیا ہے سمندر، دریا، ندی، نالوں میں کیا ہے، سب جانتا ہے. تو جگہ کے اعتبار سے یا تو خشکی ہوگی زمین، یا تو تری ہوگی پانی. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جگہوں کے بعد اللہ نے واقعات کا ذکر کیا. ایونٹس میں ایسا ایونٹ جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی پیڑ سے ٹوٹ کے گرتا نہیں مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. یہ عقل کو بتا کر بڑے کو سمجھانا ہے کہ پتا بھی گرتا ہے. اگر ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو بیابان میں، جنگل میں کوئی پیڑ ہے، پیڑ سے پتا گر گیا، بھائی
کوئی دھیان دیتا ہے اس کے اوپر؟ کوئی دھیان نہیں دیتا. کوئی شمار کرتا ہے دن میں کتنے پتے گرے؟ وہ صاف کرنے والا بھی گنتا نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہوتا ہے. کوئی ایک پتا بھی اگر پیڑ سے ٹوٹ کے گرتا ہے شاخ سے، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. بعد میں نہیں، جب ٹوٹ کے گرتا ہے تب ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ اس کو جانتا ہے. وما تسقط، پہلا دیکھیے پیشگی علم بھی ہوتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تب بھی اس کا علم ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں یاد رکھیں. ابن تیمیہ نے تفصیل سے اس کو سمجھایا بھی ہے کہ پہلے سے معلوم ہے وہ بھی علم ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تب بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا ٹوٹ کے نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. یہ ہوا ایونٹ. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اب زمین تھا، خشکی تری تھی، زمین کے نیچے ایک ایونٹ ہوا. زمین کے اوپر پیڑ سے ٹوٹ کے پتا گرا، اب نیچے سے بیج ہوتا ہے جس میں سے پودا نکلتا ہے، جو زمین کے سینے میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو دکھتا نہیں. کہا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کہ زمین کی اندھیریوں میں کوئی ایک بیج بھی ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا ولا رطب ولا یابس، اور کوئی گیلی یا سوکھی چیز ایسی نہیں، الا فی کتاب مبین، جو ایک کھلی کتاب میں نہ ہو. خشکی میں، تری میں، زمین پانی جگہ، واقعات پتے کا گرنا، چھپی ہوئی چیزیں، زمین کے سینے میں کوئی ایک معمولی سا بیج. اور چیزوں کی دو تقسیم ہے، یا تو سوکھی ہوگی یا تو گیلی ہوگی، سب اللہ کو معلوم ہے. الا فی کتاب مبین، یہ سب کا سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، صاف اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ سارا کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. شروع کیا علم سے، لا یعلمها الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ختم کیا کس پر؟ الا فی کتاب مبین، وہ کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو کہا علم اور کتابت. اسی لیے شیخ محمد بن صالح عثیمین کہتے ہیں تقدیر کے 4 مراتب ہیں، ایک علم و کتابت، دوسرا مشیت و تخلیق. تو پہلی میں دونوں چیزیں آ گئی. اللہ جانتا بھی ہے، اللہ نے لکھ دیا سب کچھ. لکھنے میں یہ کہ وہ واقعی قطعی بات ہے. دنیا میں بھی انسان جب کسی چیز کی کنفرمیشن کے بارے میں بولتا ہے، لکھ کے دے سکتا ہے، لکھ بولتا ہوں، لکھ لے میری کتاب کو. تو جب کوئی چیز پختہ پکی ہوتی ہے، اس بارے میں بھی لکھنے کی بات آتی ہے. اللہ نے واقعی اس کو لکھا ہے، علم بھی ہے اور کتابت بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھی. فقال له اکتب، اس سے کہا لکھ. قال ما اکتب، کہا کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، تقدیر لکھ، ما کان وما هو کائن الی الابد، ابد تک، اور بعض روایتوں میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب لکھ دے. جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے وہ سب کا سب لکھ دے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا اور سب کچھ اللہ نے لکھ دیا. دوسرا مرتبہ ہے، یا کہیں دوسری جوڑی دو چیزوں کی، 3 4، وہ ہے مشیت اور تخلیق. اللہ کا ارادہ کرنا، اللہ کا چاہنا، اور 2 اللہ کا چیزوں کو پیدا کرنا، وجود میں لانا. اللہ کے وجود میں لائے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. جب تک کہ اللہ نہ چاہیں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، یا اس کے حکم کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو پہلے ارادہ ہوتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چیز وجود میں آتی ہے. تو مشیت
یا ارادہ اور تخلیق، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے ارادے کے نفاذ میں، اللہ کی مشیت کی نفاذ میں اللہ کو کوئی عاجز نہیں کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو حکم دیتا وہی ہوتا ہے، یہ تقدیر ہے۔ اسی طرح سے فرمایا سورہ القصص میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ تیرا رب ہے کہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء ویختار، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بندوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان میں سے انسانوں میں سے نبیوں کو چنا، انسانوں میں سے نبیوں کو چنا، نبیوں میں سے رسولوں کو چنا اللہ نے، فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو چنا، جبریل کو چنا، رسول بنایا، نبیوں کی طرف بھیجا۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے جس چیز کے لیے چن لیتا ہے، اپنے بندوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے جس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، دو بات یہاں پر آئی، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کسی چیز کو وجود میں لانے سے اس کی چاہت اور اس چیز کے وجود میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ چاہا لیکن پیدا نہیں کر سکا، ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ جو چاہا پیدا کر دیا، جو چاہا کر گزرتا۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا۔ نہیں ابھی کمزوری ہے، ابھی رکاوٹیں ہیں، ابھی کچھ مصلحتیں مسائل ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈک بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو رستہ بنا دیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، دابہ کو، جتنے چوپائے وغیرہ جتنی مخلوقات ہیں پانی سے پیدا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ مخلوق ہیں، کچھ جاندار ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، سانپ وغیرہ اس طرح کے پیٹ پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ پیٹ پہ، کچھ دو پاؤں پہ اور کچھ چار پاؤں پہ۔ بلکہ آپ غور کریں تو انسان بھی تینوں طرح سے چلتا ہے۔ شروعات میں کیا کرتا بچہ، پیٹ پہ رینگتے جاتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے چلنا شروع کرتا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہو کے پاؤں پہ چلنا شروع کرتا ہے۔ اور مخلوقات میں بھی ایسی مخلوقات ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کیا فرمایا دیکھیے یہاں پر، یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو چاہنا پیدا کرنا اس کی جوڑی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہ پیدا نہیں کر سکتے، نہیں، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ کا چاہنا اور حکم دینا کافی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں، اللہ کا چاہنا اور اس کا حکم دے دینا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے چاہا اور حکم دیا اور وہ نئی وجود میں آئی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو مشیت اور تخلیق ان کی جوڑی ہے۔ کہا کہ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں ایسا؟
اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قادر ہے، تقدیر اللہ کی ہے یہ، کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی مشیت چلتی، کسی اور کی نہیں۔ اسی لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی واللہ عدلا، تو مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی چاہت چلتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نبی، رسول، ولی، فرشتے، جنات نہیں، اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کوئی چاہت نہیں، ساری چاہتیں اللہ کی چاہت کے تابع ہیں۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ کو عاجز کر دے، اللہ کو عاجز کر دے۔ عاجز ہونا یہ ہے کہ چاہ کے بھی نہ کر پائے۔ جیسے کوئی آدمی پیرالسس ہو گیا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، چل نہیں سکتا، تو چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے، تو عاجز ہونا یہ ہے۔ کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر دے۔ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں کوئی ایسی چیز ہے اور نہ زمین میں ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم کا کمال اور قدرت کا کمال، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو کسی بھی چیز کے بنانے میں ضروری ہوتی ہیں۔ آپ کو بلڈنگ بنانا ہے، معلوم ہونا چاہیے اور طاقت ہونا چاہیے۔ یا تو علم کی خرابی کی وجہ سے نہیں بن پاتا، یا غلط بن جاتا، یا پھر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بن پاتا ہے، جانتا ہے لیکن بن نہیں سکتا ہے۔ انجینئر ہے لیکن مزدور نہیں ہے، بنانے کے لیے طاقت نہیں ہے، تو یا تو علم کی کمی ہوتی ہے یا تو قدرت کی۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا علم بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آسمان میں یا زمین میں اللہ کو عاجز کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا، قدرت والا ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، کوئی ایک چیز بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خالق ہے، باقی مخلوق ہے، انسان، جنات اور فرشتے اور عرش اور جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے، اور ہر چیز کا خالق ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کی ہو۔ جو لوگ جو بھی بناتے ہیں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اور اللہ کے دیے ہوئے جسم سے بناتے ہیں۔ تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، خود سے کوئی کچھ بنا نہیں سکتا ہے۔ مادہ پیدا کرنا، میٹر کریٹ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی میٹر کریٹ کر سکتا نہیں، مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے کہا نا سب مل کے بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکتے، کہ سب کو جمع ہو کہ اگر یخلق ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ سارے کے سارے مل کے اگر مکھی بھی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی کوئی معمولی چیز ہے؟ مکھی کتنی ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے، اڑنے کے اعتبار سے کتنی تیز ہوتی ہے، آپ پکڑ کے بتاؤ کتنا مشکل ہے۔ سوچیے اس کے پاؤں اور ساری چیزیں، کتنی ڈیلیکیٹ چیز ہے، اللہ اس کو بناتا ہے۔ تو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا،
اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، یعنی ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز پر سرپرست ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم جسے اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو اسی کو پوجتے ہو؟ یہ بت پرستی کی ذلت ہے کہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و صلاحیت دی، وہ انسان اپنے ہی ہاتھوں لکڑی اور پتھر کے بت تراشتا ہے اور پھر اپنے آپ کو انہی کا بندہ اور غلام بنا لیتا ہے اور انہی سے مانگتا ہے، انہی کو پوجتا ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ وہ اپنے وجود میں تیرا محتاج اور اس کے وجود میں آنے کے بعد تو اس کا محتاج، کہ وہ نہیں تھا، تو نے اس کو لکڑی سے پتھر سے تراش کے بنایا اور اب تو اس کا محتاج ہو گئے، جبکہ وہ اپنے وجود میں تیرا محتاج ہے اور تو اپنی حاجتوں میں اس کا محتاج۔ پھر اس اللہ کا کیا جس نے تجھ کو یہ بنانے کی صلاحیت دی، ہاتھ پاؤں انگلیاں اور عقل دی، اس اللہ کا کیا؟ اصل تو وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ یہ اللہ ہیں جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا، کیونکہ ہمارے اعمال ہمارے ہیں لیکن ہم اللہ کے ہیں، تو ہمارے اعمال کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارے جسم سے ہی تو سارے اعمال نکل رہے ہیں، لیکن ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہمارا آؤٹ پٹ بھی سارا کس کی مخلوق ہوگا؟ اللہ کی۔ ہم سے جو بھی عمل نکلے گا وہ مخلوق کا عمل بھی مخلوق ہوتا ہے۔ مخلوق کا عمل کیا ہے؟ مخلوق ہے وہ۔ تو بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی وہ کریں اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ چار چیزیں ماننا تقدیر کا عقیدہ ہے۔ موٹے موٹے طور پر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، جو اللہ لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم چوکتا نہیں ہے، ہمارا علم چوکتا ہے اس لیے کہ ہم مستقبل نہیں جانتے، ہمارا علم چوکتا ہے اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارا علم چوکتا ہے اس لیے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسى، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا یضل ربی ولا ینسى، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ علم کی آفت کیا ہے؟ غلطی کر جانا ججمنٹ میں، یا پھر بھول جانا۔ تو یہ بھولنا بھی اللہ کیا نہیں ہے اور غلطی کرنا بھی اللہ کیا نہیں۔ اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ پر کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو یہ ساری کائنات کو جو نظام چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے۔ ساری چیزیں اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک کہ نہیں چاہتا کچھ ہو نہیں سکتا ہے، کہ اللہ نہیں چاہ رہا اور ہو رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا اور ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تو چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تو چاہتا ہے نا کہ بندہ عبادت کر۔ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر نہیں بھی تو کر رہے نا لوگ عبادت، تو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا وہ تو نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آزادی دی ہے، اور یہ آزادی آزمائش کے لیے ہے۔ اس کی پیدائش کی حکمت اس میں ہے، لیکن وہ آزاد ہے۔ پیدا کیا ہے عبادت کے لیے لیکن اس کو آزاد چھوڑا ہے، تو چاہے تو عبادت کر، چاہے تو مت کر۔ کرے گا کامیاب ہوگا، نہیں کرے گا ناکام ہوگا، کرے گا کامیاب ہوگا، نہیں کرے گا
ناکام ہوگا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے کہا جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ تو یہاں دیکھیے بندے کی مشیت کو اللہ نے تسلیم کیا ہے، جو چاہے تو ایمان لے آئے اور چاہے تو کفر کرے۔ اگر انسان کا چاہنے کا وجود ہی نہیں ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے، اسی چاہت کی بنیاد پر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، تو نے چاہا تھا یہ۔ تو اللہ نے انسان کو چاہت بھی دی ہے، ایمان لانا ہے، لا نہیں لانا ہے، مطلب اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو تیری کوئی حاجت نہیں ہے، تو ایمان لائے گا، تیرا بھلا ہے۔ اللہ نے تجھ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن تو اگر نہ کرے تو نقصان تیرا ہے۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے چاہ رہا ہے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو آزادی دی اللہ نے، اس کی حکمت پیدا کرنے میں ہے، بنا وہ عبادت کے لیے ہے لیکن آزاد ہے، اس کی کامیابی عبادت میں ہے، نہیں کرتا ہے نقصان اس کا ہے۔ تو یہ نہیں کہ انسان اللہ کی مشیت کے خلاف جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف جا رہا ہے۔ اللہ کی مشیت یہی تھی، اسی لیے تو اللہ نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی، جنت بھی بنائی اور جہنم بھی، خیر بھی بنایا اور شر بھی بنایا۔ جہنم اچھا ہے کبھی اللہ نے نہیں کہا بہت اچھی جگہ ہے جاؤ، نہیں، وہ بری جگہ ہے، وہ بری جگہ ہے۔ وہ بئس المہاد، کیسا برا ٹھکانہ ہے وہ، بئس المصیر، کیسا برا ٹھکانہ ہے وہ، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ دنیا میں آزاد چھوڑا جائے گا، کچھ اچھے بنیں گے کچھ برے بنیں گے، جو اچھے بنیں گے وہ جنت میں ڈالے جائیں گے، جو برے بنیں گے وہ جہنم میں ڈالیں گے۔ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اب اس پر چھوڑ دیا تیری مرضی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے انسان کو چھوڑا، اللہ کو معلوم نہیں کیا کرے گا یہ بندہ، ایسا ہو سکتا؟ تو یعنی اللہ نعوذ باللہ اللہ کا علم ناقص ہے کہ وہ نہیں جانتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن انسان کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، انسان کو اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، چاہے تو ایمان لائے چاہے کفر کرے، چاہے عبادت کریں چاہے نہ کریں، لیکن عبادت کرنے میں اس کی کامیابی ہے، نہ کرنے میں ناکامی۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان ایک دم آزاد ہے، کوئی تقدیر نہیں۔ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ ہم بالکل کٹ پتلی کی طرح ہیں، ہماری کوئی چاہت ہی نہیں، ہم کفر بھی کر رہے گناہ بھی کر رہے تو اللہ کروا رہا ہے ہم سے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے اور بندے کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا ہے، اس کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، آزاد نہیں ہے، الٹیمیٹ نہیں ہے۔ ورنہ کوئی ظالم چاہے، فرعون آیا، کیا چاہتا تھا فرعون؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا، وہ چاہتا کیا تھا؟ تو اگر اس کی چاہت پوری ہونے دیتا اللہ تعالیٰ تو پکڑ لیتا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، اللہ ہونے نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا، تو اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی، پوری کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ تو انسان کی چاہت کیا ہے؟ چاہتا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں نے قتل بھی کر دیا، اللہ نے ہونے دیا، اللہ نے ہونے دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرعون کو اس کے گھر میں ہی دفن کر دیتا، جیسے بہت ساری قوموں کو اللہ نے کیا، غرق کر دیا، کسی کو دھنسا دیا، کسی پر چیخ کے ذریعے سے ان کو موت دے دی، کسی پر آندھی طوفان، جو چاہے کرتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ نہیں کیا ویسا، فرعون کو آنے دیا، لشکر کو لے کر وہ کنارے تک آیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں کے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، یہ بھی اور یہ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کو یہ دکھ رہے ان کو وہ دکھ رہے، ان کو پکڑو پکڑو اور ان کو پکڑے گئے، دونوں دکھ رہے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، پکڑے گئے ہم لوگ، پکڑے گئے ہم لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرے گا ہماری، مجھ کو گائیڈ کرے گا کیا کرنا چاہیے۔ دکھ رہا ہے، ہوگا نہیں ایسا، دیکھنے میں لگ رہا ہے ایسا، ہوگا نہیں ایسا۔ اب فرعون آیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا عصا مارو پانی پہ، رستہ بن گیا۔ فرعون کو لگ رہا پکڑ لوں گا میں، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا، وہ لوگ پار ہو گئے، اور یہ جب پہنچا دریا نے کیا کر دیا، تو اس کی چاہت پوری ہوئی؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بندے کی چاہت ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کی چاہت کو پار کر کے نہیں جا سکتا ہو۔ اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ تو کائنات میں اللہ کی مشیت چلتی ہے، اگرچہ بندے کی مشیت ہے، لیکن وہ اللہ کی مشیت کو پار کر کے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ ہے جو کائنات کا نظام چلا ہے، تو بندہ ہے تو اتنا سا ہے، تیری چاہت بھی اتنی سی ہے۔ اللہ کی چاہت سے بڑھ کے تیری چاہت ہو سکتی ہے؟ نہیں، کہ اللہ کو چاہ رہا، بندہ کو چاہ رہا، بندہ جیتا، نعوذ باللہ، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا کبھی بھی، بلکہ نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ابو طالب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ ہدایت ملے، لیکن اللہ جانتا ہے طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ نبی پیغام پیش کر رہا ہے، چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ حق سامنے آیا، آزاد تھا انسان، قبول کرنا چاہیے تھا، نہیں، دوستوں کی بات میں آ گئے، کہا نہیں، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ جب اندر طلب نہیں ہے اور دعوت کو ٹھکرا دیا، نہیں۔ اللہ کیا قاعدہ ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے حال کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نہیں کیا، کفر چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے ایمان کی طرف نہیں آیا، اللہ کا قاعدہ ہے نہیں، کوئی بھی ہو۔ پھر نبی چاہ رہے ہیں ہدایت مل جائے، نبی کی چاہت سے ہدایت مل گئی؟ نہیں، اللہ کا قاعدہ ہے یہاں پر، نہیں، چاہت نہیں، ان کے دل میں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ تو نبی بھی چاہ کے ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے، کیوں؟ طلب نہیں تھی۔ تو اللہ نے نہیں چاہا، لیکن اللہ نے چاہا تو حضرت عمر کو ہدایت دے دی، اللہ نے چاہا تو حضرت اکرمہ کو ہدایت دے دی، اللہ نے چاہا خالد بن ولید کو ہدایت دے دی، کیونکہ ان کے دل میں طلب آئی، کیا یہ صحیح لگ رہا ہے، یہ کیسا قرآن ہے، یہ حق ہے، اندر سے چاہت پیدا ہوئی، اللہ نے اتنا گڑبڑ کرنے کے بعد بھی ہدایت دے دی۔ اتنی جنگیں لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، خالد بن ولید نے، حضرت اکرمہ نے کیا کیا تھا احد کی جنگ میں، حضرت عمر نے کتنی دھلائی کی تھی مسلمانوں کی، کتنی پٹائی کیے تھے، مارتے مارتے دم ہو جاتے تھے، بولتے ٹھہر، رحم کا آگے نہیں رکا، میں پھر مارنے والا ہوں، تھوڑا تک گیا اس لیے میں رکا ہوں، پھر مارتے تھے غلام کو، دیکھیے۔ لیکن اللہ نے ہدایت دی، کیوں؟ دل میں آیا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ تو اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کسی کی چاہت نہیں چلتی ہے، یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ کہ بابا نے چاہا، ہاں جنات چاہ رہے ہیں، فلانے چاہ رہے ہیں، دھماکے چاہ رہے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر کا عقیدہ انسان کو مضبوط بناتا ہے، تقدیر کا عقیدہ انسان کو خلق سے کاٹ کے خالق سے جوڑتا ہے، وہ مخلوق پر اعتماد کرنے کی بجائے خالق پر، رب العالمین پر بھروسہ رکھنے والا بناتا ہے، وہ اس کی طاقت بنتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے آدمی تقدیر پر ایمان لائے تو وہ بیکار نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں کرتا میں، ایسا نہیں بنتا، وہ کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش کے ساتھ بھروسہ اپنی کوشش پر نہیں، اسباب پر نہیں، کس پر رکھتا؟ اللہ پر، کیونکہ نتائج کون لانے والا ہے؟ اللہ۔ چلتا کس کا کائنات میں؟ اللہ کی چلتی ہے، مشیت اللہ کی چلتی ہے، اللہ نتائج جو چاہے پیدا کرتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی دائرے میں، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی مشیت کے اعتبار سے، پر ہوتا وہی جو اللہ چاہے۔
تو یہ عقیدہ انسان کو اس میں تواضع بھی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر اعتماد بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ بڑی اس کے اوپر گفتگو ہے، لیکن میں نے موٹا موٹا چھوٹا چھوٹا سادہ سادہ کر کے اس کو بتانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر جینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے اوپر اعتماد کرنے والا اور اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔